حضرت متوکل نے کہا کہ کسی طریقے سے عزاداری کو رکوا دو اور آثار حسین کو مٹا دو، اور اس نے تمام کے تمام لوگوں کو، شیعوں کو منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہیں کر سکتا۔ دیکھا کہ لوگ پھر بھی چھپ چھپ کے سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا چلے جاتے۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ کربلا کی زیارت کو بند کر دو۔ ایک مرتبہ پابندی لگی، کہا کہ کربلا کی زیارت کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ کربلا جانا بند پھر بھی نہیں ہوئے۔ اس نے کہا لوگوں سے کہو کہ جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا جو زیارت کرے گا۔ لوگوں نے پیسے ادا کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ تاریخ بغداد اہل سنت کی مورخ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب پابندی لگی نا تو پورے بغداد پہ پہرے بٹھا دیے گئے اور کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا۔ کہا کہ ایک مرتبہ بوڑھی خاتون پورے بغداد پہ پہنچی، جب پہنچی نا تو متوکل کے سپاہیوں نے کہا کہ اے بوڑھی خاتون کیا آپ نہیں جانتی جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہا پھر آپ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں؟ کہا ہاں میں ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا ہاتھ نکالو ہم ہاتھ کو کاٹیں گے۔ تو اس خاتون نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کو سامنے رکھا، کہا میرا ہاتھ کاٹ دو۔ کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا۔ یہ عظمت تھی زیارت سید الشہداء کی۔ کہا تم نے پچھلے سال میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ کہا ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر آ گئی ہو؟ کہا اگر میرے 10 ہاتھ ہوتے تو مولا کی زیارت کے لیے 10 ہاتھ کٹوا دیتے۔ ان کا جذبہ کیا تھا! متوکل سازشیں کرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے آواز دی، اس نے کہا کوشش کرو کہ یہ لوگ زیارت بند نہیں کر رہے، یہاں تک کہ بعض اوقات 2 افراد جاتے تھے ایک کو قتل کر دیتے تھے۔ تاریخ بغدادی کی حاشیے پہ موجود ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری بینائی چلی گئی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے بڑھاپے میں ایک مرتبہ مولا حسین کی زیارت کروا دے۔ تو بیٹے نے کہا اچھا اماں۔ وہ اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے پیدل چلنے لگا۔ جیسے پورے بغداد پہ پہنچا گا کہ کیا کرنے آئے ہو، انہوں نے اس کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ میں اپنی ماں کو زیارت کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اس آدمی کا گلا کاٹا اور اس کو پورے بغداد سے باقاعدہ دجلہ کے اندر دھکیل دیا، وہ گر گیا۔ اس کی ماں نابینا تھی، اس نے کہا کہ کیا بات ہے میں تو چل نہیں پاتی ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو جا کے امام حسین سے مانگ لے، ہم نے مار دیا ہے۔ اب وہ رونے لگی۔ اس کے ایک مرتبہ جب دل ٹوٹا نا، جب ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کے صبر کے لیے کسی زینب کا کلیجہ چاہیے، کسی جناب زینب کا کلیجہ چاہیے، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ تو اس نے فوراً شکوہ شروع کر دیا، کہا میں امام حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی اور میرا بیٹا چھین لیا گیا ہے، کہا ہے مولا عباس میرا بیٹا واپس کیوں نہیں کرتے؟ تاریخ بغداد والا کہتا ہے کچھ ہی دیر میں دیکھا، کہا کہ اماں شکوہ نہ کرتی، مجھے مولا عباس واپس لے آئے ہیں۔ جب واپس آیا کہا کہ بیٹا تم چلے گئے تھے، کہا ہاں مجھے مار دیا تھا کہ مجھے دوبارہ پروردگارہ یہ ہے زیارت سید الشہداء کہ جس کے اندر کتنے مظالم ہوئے، آج آپ کے لیے کتنی آسان زیارت ہے، آپ کتنی آسانی سے بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں۔ متوکل نے دیکھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے عزاداری نہیں رک رہی، جو کچھ کر رہا ہے امام حسین کے لوگ زیارت کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کسی طریقے سے امام حسین کی قبر پہ، میں امام حسین کہہ رہا ہوں وہ تو نام لیا کرتا تھا، کہ حسین کی قبر پہ ہل چلا دو اور یہاں پہ پودے اگا دو، لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ قبریں کہاں تھیں، یہ ساری قبریں ختم ہو جائیں۔ تو ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے بتایا، کہا کہ ہم نے ہل چلانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ہم بیل لے کے گئے تھے وہ حسین کی قبر پہ نہیں چڑھ رہے، وہاں پہ رک گئے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جانور ہے، جانور کو کیا معلوم یہاں پہ کون ہے؟ کہا کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک عصا لیا اور بیل کو مارنا شروع کیا، بیل مر گیا لیکن قبر حسین پہ نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، یہ ہر چیز حسین ہی سے کیوں؟ قدرت کو ضد ہے کہ سچائی مٹنے نہ پائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دیکھو فرات سے ایک نہر کو کھود کے لے کے آؤ اور قبر حسین سے گزار دو، جب پانی کے نیچے آ جائیں گے نا شہداء کی قبر، حسین کی قبر، تو خود بخود نشان مٹ جائیں گے۔ ایک مرتبہ فرات کے لیے نیا راستہ کھودنا شروع کیا، قبر حسین تک پہنچایا، کہا کہ اب پانی کو چھوڑ دو۔ جیسے پانی کو چھوڑا گیا بہت تیزی سے فرات کا پانی بہتا ہوا آیا، جیسے قبر سید الشہداء پہ پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گزر گیا، بیچ میں قبر سید الشہداء تھی، دور طرف سے دریا بہ رہا تھا۔ متوکل نے کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ قبر حسین کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ کہا یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ دریا خود بخود حسین کی قبر پہ آنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کہا دوبارہ اس نہر کو بند کر دو، اگر شیعہ دیکھ لیں گے ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرات آپ لوگوں نے اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا گزشتہ شیعہ دیکھ گئے ہیں، ابھی اتنی بے صبری نہ کیجیے، اپنے ایمان کو باقی رکھیے، مضبوطی سے تھامے رکھیے اپنے نسلوں کے اندر۔ آپ کا ماننا کافی نہیں ہے، نسلوں میں حسین کی محبت کو منتقل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جمعہ سے متعلق ہے سرور کائنات کی حدیث کہ جو اموات ہوتی ہیں ان کی ارواح گھر آتی ہیں،
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ارواح مرحومین کی خصوصاً والدین کی روح ضرور آتی ہے اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے بچے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دنیا میں خاطر مدارت کی جاتی ہے کھلا پلا کے، آخرت میں ہوتی ہے قرآن سے. تو کہتے ہیں کہ بہت دیر تک ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ باپ کہتا ہے ماں سے چلو یہ ہمیں بھول چکے. ماں کہتی ہے نہیں آپ چلے جائیے شاید یہ مجھے یاد کر لیں. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ماں اکثر وہاں پہ روکی کہتی رہتی ہے اے بچوں تمہاری ایک رات کی نیند کی خاطر میں پوری رات جاگتی رہی تھی، اب میں تمہاری ایک فاتحہ کی محتاج ہوں، فاتحہ ہی پڑھ دو. تو عزیزان گرامی جو ماں باپ کو یاد کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں، حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. وہ جو بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، تو کہ تمہیں نہیں پتا ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، کچھ دیر اور سن لیں گے. یہ ایک باپ تھا بہت بوڑھا، اسے فالج ہو گیا. بیٹے نے کہا کہ بھئی میں باپ کو 6 مہینے خدمت کر چکا اور خدمت نہیں کر سکتا، تو میں کہیں اس کو باہر کسی باغ میں پھینک آتا ہوں، کچھ ہی عرصے میں انتقال کر جائے گا. جب باپ کو اس نے اٹھایا نا پھینکنے جا رہا تھا تو باپ نے کہا یہاں نہ پھینکنا، کچھ آگے جا کے پھینک دے. جیسے ہی وہ پھینکنے لگا تو کہا کہ بابا جان یہاں پہ پھینکنے کے لیے کیوں کہا آپ نے؟ کہا کہ میں اپنے باپ کو یہیں پھینک کے گیا تھا، میں چاہتا تھا آج مجھے پتا چلے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی. جب میں اپنے باپ کو، عزیزان گرامی کبھی بھی ماں باپ کو نہ بھلائیں، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، جو زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کے وہ فاتحہ سے ضرور یاد کریں. تو سرور کائنات نے بڑی محبت کا آپ کو آسرا دلایا. خود جناب آمنہ کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کیا کہ ان کی قبر مطہر پہ جب گئے. ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہاں تک روایت ہے کہ جناب امیر نے بغیر امامے بغیر نالین کے آئے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ یا علی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کا، مدینے میں. تو رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہوا، یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا. کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی. انہوں نے مجھے اتنی شفقت سے پالا کہ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ نہیں. سن رہے ہیں؟ اب سیرت نبی سے میں چند جملے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں. میں نے وعدہ کیا تھا میں کل مسائل پڑھوں گا. تو جانے گرامی جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. رسول خدا نے کہا میں خود جاؤں گا. ایک مرتبہ خواتین سے کہا جو غسل و کفن کر رہی ہیں میری ابا میں دے رہا ہوں، میری چچی کو میری ابا کا کفن دے دینا. کہ جب کفن دیا گیا تو رسول خدا کی ابا اڑھائی گئی. رسول خدا نے خود جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیرات پڑھی. 5 واجب ہیں، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، شیخ حر عاملی نے لکھا ہے. رسول خدا منافقین کی 4 پڑھتے تھے تکبیرات، مؤمنین کی 5 پڑھتے تھے. جناب جعفر طیار کی 40 تکبیرات پڑھی. جناب حمزہ سید الشہداء کی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات پڑھی. وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے لکھا کہ 70 تکبیرات پڑھی اور روتے جاتے تھے کہ پروردگارا میری ماں اٹھ گئی. بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، اس سے پہلے کہ میں مسائل کو پڑھوں خاص طور سے جملے سن لیجئے گا. پیغمبر اسلام آئے، مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد آپ کو آج معلوم ہے نا کہ جہاں ائمہ بقیع کی قبور ہیں وہاں پہ سرحانے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. تو اب جناب امیر کی والدہ کہا کہ یا علی میں خود قبر میں اتروں گا. اپنے نالین اتارے قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا اور کہا اے قبر خبردار میری چچی کو اذیت نہ ہو، میں خود تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی نے شکایت کی. اگر میری چچی نے شکوہ کیا میں تجھ سے حساب لوں گا. ایک مرتبہ کہا یا علی مجھے دیجئے. بڑے تعظیم سے چچی کو قبر میں رکھا اور قبر بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھ گئے. سرحانے کی طرف بیٹھے اور رو رہے تھے. اچانک کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا. کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ، آپ چچی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مرتبہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربو کے، آپ کا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. کہا فرشتوں نے فوراً سوال کیا من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو میری چچی نے فوراً میری طرف اشارہ کیا محمد نبی.
یہ محمد میرے نبی ہیں. کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے آپ کا امام کون ہے؟ تو میری چچی نے مجھے دیکھا, میں نے فوراً کہا ابنوں کے. چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے, آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے. سارے مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں اس ایک جملے کے لیے. رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہا, قبر کے اندر چچی اتر چکی ہیں, جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ماں ہیں, کعبے میں ولادت کے لیے گئی ہیں. کہا چچی جان جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے, آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی علی ہی میرا امام ہے, میرا بیٹا میرا امام ہے. او مسلمانوں, جس علی کے ماں باپ کا ان کی امامت اور ولایت کے بغیر گزارا نہیں, وہاں تیرا میرا کیسے گزارا؟ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. یہ آیت اللہ ابتہی جب لندن آئے تھے تو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا. ایسے بہت سے مطالب ہیں جو حیدان گرامین پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب جناب امیر المؤمنین کی والدہ کا وہ مقام کہ سرور کائنات نے ان کی تعظیم سے متعلق کیا کچھ نہیں, 70 تکبیرات پڑھی ہوں, اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے بغیر زیارت. جب پوچھا گیا مولا آیا روز عاشور کربلا میں جا کے زیارت پڑھنے کا ثواب ہے؟ کہا اگر جائے گا تب بھی یہ ثواب ملے گا, اور اگر دور سے پڑھے گا تب بھی یہ ثواب ملے گا. دور سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کا دور سے بھی اگر ملے گا. کا کتنا ثواب ہے مولا؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ 1000 حج کا, 1000 عمرے کا, اور رسول خدا کے ساتھ 1000 جہاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. اب یہ اتنے ثواب درج کیے گئے ہیں. یوم عرفہ پہ اتنا ثواب لکھا ہے کہ 500 حج کا ثواب ہے, روز عاشور کا زیادہ ثواب ہے, 40 کا ثواب ہے, نیمہ شعبان پہ سب سے بڑے عمل کا نام زیارت سید الشہداء ہے. اب یہ پوری بحث ہے, توجہ ہے سب رضیدان کی میرے ساتھ. اب یہ پوری بحث ہے کہ اتنا ثواب کیوں لکھا گیا سید الشہداء کی زیارت کے لیے. ایک زیارت ہے, آپ نے غور کیا ہے کہ حج پہ جائیں تو سارے ارکان حج بجا لانے کے لیے کئی دن چاہیے. انسان پہلے عمرہ تمتع بجا لائے گا, پھر حج تمتع جب شروع ہوگا, یوم ترویہ شروع ہوتے ہیں, میدان عرفات میں جانا ہے, پھر میدان مزدلفہ میں آنا ہے, منی کے احکام ہیں, کتنے ہی احکام ہیں, مکے سے متعلق احکام ہیں, تو کئی دن لگ جاتے ہیں ایک حج کے لیے. اور سید جب انسان جائے تو تیار ہو کے ایک مرتبہ زیارت کرے, اور اس کو اتنے حج کا ثواب. آپ نے غور فرمایا؟ اور مستند ترین روایات ہے, اور یہ نہیں کہ حدیث احاد میں سے یعنی ایک حدیث ہے. کامل الزیارات کو اٹھا کے دیکھیں, شیخ جعفر ابن قولوہ نے پوری کتاب زیارت پہ لکھی ہے, زیارات کی اہمیت پہ, فضائل پہ اور ثواب پہ لکھی ہے. اس میں اتنے ثواب درج کیے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے 70 حج کا ثواب ملے گا جو ایک مرتبہ میرے نواسے حسین کی زیارت کرے گا. یہ اتنے ثواب درج کیے گئے ہیں. اب فیض کاشانی نے پوری بحث کی اتنا ثواب کیوں ہے. مجھے ایک تھوڑی سی بحث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے زیدان گرامی. موضوع کو ذہن میں رکھیے گا میرا کہ سید الشہداء ثار اللہ ہیں. اور ثار اللہ کون ہے؟ کیونکہ بہت سے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں, اس لیے جملے کو صرف ایک پیش کر دوں کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ, اے وہ کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے. اے وہ حسین آپ پہ سلام ہو کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے, اور بیٹے بھی اس کے ہیں کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خدا ہے. اپنا سارے والوتر الموتور, اور آپ ہیں یا منفرد ہیں, یونیک ہیں, آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے, یا جو آپ نے قربانی پیش کی ہے ویسی قربانی کسی اور کی نہیں ہے. تو اب یہ اتنے بڑے بڑے جملے جناب سید الشہداء سے متعلق ہیں.